سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے مختلف ویڈیوز اور لیکچر کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں. جس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو وہ ہے کہ پریزنٹ کے پرابلم آف پریگننسی کے دوران حمل کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے بارے میں لیکچرز ڈالے جا رہے ہیں. اور اب ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ جب جیسے حاملہ خاتون جو اچانک کسی پرابلم کا شکار ہو گئی ہیں اور ان کے گھر والوں نے ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا ہے اور وہ سیف ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں، اور اب ان کے جو ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، معائنہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے، فیٹس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اور ان کا جو ہے کس طرح سے بلڈ ٹیسٹ، بلڈ کاؤنٹ، کراس میچنگ، خون جمنے کی صلاحیت، وہ سارے ٹیسٹ ہو گئے اور ان کا بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جائے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، حالات زیادہ بہت سخت مشکل کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ پلیسنٹا بگڑنے کی مختلف کیفیتوں سے نمٹنے کے طریقے، یعنی پلیسنٹا کس حد تک خراب ہو چکا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، اس سے نمٹنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے. تو پلیسنٹا کا معمولی سا الگ ہونا، اس صورتحال میں پلیسنٹا معمولی سا الگ ہوتا ہے اور بلیڈنگ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. حاملہ اور بچے کی حالت مستحکم رہتی ہے، حاملہ کسی شوق سے دوچار نہیں ہوتی ہیں، بچہ زندہ رہتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بھی معمول کے مطابق ہوتی ہے. یوٹرس کا سخت پن معمول کے مطابق ہوتا ہے اور پیٹ کے مخصوص معائنے میں کوئی نرمی محسوس نہیں ہوتی. اس صورتحال کو پلیسنٹا پریویا اور خون کے اتفاقی جریان سے الگ کر کے شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پلیسنٹا پریویا ہے یا ویسے بلیڈنگ کسی اور وجہ سے جاری ہو گئی ہے. اب الٹرا ساؤنڈ اسکین کی مدد سے پلیسنٹا کا مقام اور ضائع ہونے والے خون کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے. خون بہنے کے دوران بھی فیٹس کی حالت معلوم کرنے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن اگر مستقل نہیں تو وقفے وقت سے یعنی تھوڑی دیر کے بعد نوٹ کی جاتی رہے. اس کے ساتھ ہی کارڈیوگرافی دن میں 1 یا 2 بار کرانی چاہیے، کیونکہ پلیسنٹا کسی بھی درجے میں جزوی طور پر علیحدہ ہو سکتا ہے. اگر خاتون کو لیبر شروع نہیں ہوا ہے اور حمل کی عمر 37 ہفتے یعنی 37 ویک سے بھی کم ہے تو اسے چند دنوں کے لیے اینٹی نیٹل وارڈ میں رکھنا ہوگا. اگر مزید بلیڈنگ نہیں ہوتی اور معائنوں کے دوران پتہ چلتا ہے کہ پلیسنٹا یوٹرس کے اوپری حصے میں موجود ہے تو اسے گھر بھیجا جا سکتا ہے. جن خاتون کے حمل کو 37 ویکس گزر چکے یعنی 37 ہفتے گزر چکے ہوں انہیں لیبر شروع کرایا جاتا ہے اور مخصوص آلے کی مدد سے فیٹس کی جھلی کو کھول دیا جاتا ہے. مزید خون آنے یا فیٹس کی کسی خرابی یا تکلیف ظاہر ہونے کی صورت میں سیزرین سیکشن ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم یہ بتائیں گے پلیسنٹا کا کسی حد تک الگ ہو جانا. جب پلیسنٹا 1/4 حد تک الگ ہو جائے تو اسے ماڈریٹ سیپریشن کہتے ہیں. اس میں اندازاً 1000 ملی لیٹر خون ضائع ہو سکتا ہے. اس میں سے کچھ خون آٹومیٹکلی جاری ہو جاتا ہے یعنی خارج ہوتا ہے جسم سے، کچھ لوتھڑوں کی شکل میں پلیسنٹا کے پیچھے یا یوٹرس کے پٹھوں میں جمع رہ جاتا ہے. حاملہ کو شاک پہنچتا ہے، اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر گر جاتا ہے. پیٹ اور یوٹرس کسی حد تک نرم ہو جاتا ہے
بچہ زندہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں آکسیجن کی شدید کمی ہوتی ہے، یوٹرس میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ طبی دیکھ بھال کے فوری مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ حاملہ کے شوق کو کم کیا جائے اور خون کی کمی کو دور کیا جائے۔ سینٹرل وینس پریشر لائن کی مدد سے حاملہ کے جسم میں جانے والے مائع کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مستقل فیٹس کی حالت کا جائزہ کارڈیو ٹوکوگرافی کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو حاملہ کی حالت بہتر ہونے پر، یعنی ماں کی حالت بہتر ہونے پر فوراً سیزیرین سیکشن کیا جانا چاہیے۔ اگر فیٹس کی حالت تسلی بخش ہے یا وہ پہلے ہی مر چکا ہے تو اسے باہر نکالنے پر غور کیا جا سکتا ہے، نارمل ڈیلیوری کے طور پہ۔ اس طرح ڈیلیوری کرانا اس لحاظ سے بھی مفید ہے کہ یوٹرس کے سکڑنے پر خون کا بہاؤ رک سکتا ہے۔ اگر لیبر خود بخود شروع ہو گیا ہو تو اس کے ساتھ ہی عام طور پر پلیسنٹا کسی حد تک الگ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ماڈریٹ ابرپشن واقع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو لیبر شروع کرانے کے لیے عام طور پر جھلیوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو کسی آکسیٹوکن کی جا سکتی ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ اکثر و بیشتر زچگی کچھ دیر کے درد کے بعد ہو جاتی ہے۔ لیبر کو رکوانے کے لیے دوائیں دینا مناسب نہیں ہے۔ پلیسنٹا کی ماڈریٹ سیپریشن بعض اوقات بگڑ کر پلیسنٹا کی علیحدگی کی شدید نازک صورتحال میں بدل جاتی ہے۔